بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو لوگ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز فاتحہ نہیں کرتے تو محرم کے آتے ہی جو ہے وہ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو نہیں مناتے تو وہ لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جس کو جو نہیں منانا وہ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شب براءت منانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا شب براءت پہ جو آپ عبادات کرتے ہیں، جو آپ نوافل پڑھتے ہیں، جو آپ پروگرام کو منعقد کرتے ہیں، کیا اس طرح کرنا جو ہے وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے؟ کہ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کچھ خاص طور پر کچھ عمل کیا تھا؟ میں آپ کے سامنے چند احادیث طیبہ رکھ رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ شاید اگر وہ ان احادیث طیبہ کو اگر سنیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ گنجائش پیدا ہو، اور وہ معاشرے کے اندر اور ہمارے وہ لوگ کہ جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ان میں وہ وساوس کو نہ پھیلائیں۔ میں اس امید کے ساتھ جو ہے یہ حدیث طیبہ ان لوگوں کے سامنے بالخصوص رکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سے پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس یعنی کہ شب براءت میں نماز پڑھو، اور 15ویں شعبان یعنی کہ شب براءت کی صبح کو روزہ رکھو۔ اس رات میں عبادت بھی کرو اور پھر اگلے دن کا یعنی کہ 15 شعبان کا روزہ بھی رکھو۔ پھر یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں اس حوالے سے، وہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے کہ شب برات یہ برکت والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی یہ مانگنے والا صبح صادق طلوع ہونے تک یہ ندائیں اور یہ بخششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے شروع ہوتے ہی یہ ندائیں فرمانا شروع کر دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ تو اب کوئی جب نماز پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، تو ناظرین کرام وہ اچھا ہی عمل کر رہا ہے، کیونکہ رب تو مانگنے کا ارشاد فرما رہا ہے، تو اگر بندہ مانگ رہا ہے تو اس میں وہ کیا غلط کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے اور ذکر کر رہا ہوں، یہ سنن ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، یعنی 14 شعبان اور 15ویں رات۔ کہتی ہیں کہ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین کی باری میرے مکان پر تھی اور آپ میرے یہاں تشریف فرما تھے۔ میں رات کو جب اٹھی تو آپ کو میں نے بستر مبارک سے خالی پایا، بستر مبارک خالی تھا۔ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں نکلی، حتیٰ کہ بستی سے باہر نکل گئی تو مدینہ منورہ کے قبرستان میں نے آپ کو ذکر و دعا میں مشغول پایا۔ کون سی رات ہے؟ 15ویں شعبان کی رات ہے، 14ویں یعنی کہ 14 تاریخ اور 15ویں شعبان کی رات ہے، جس میں سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و دعا میں مشغول ہیں۔ تو بھائی یہی کام تو ہم کر رہے ہیں، جو سرور دو عالم حضور خاتم النبیین نے کیا وہی تو کام ہم کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی یہی کام کریں۔ پھر کیا کہتی ہیں؟ فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوف کرتی تھی کہ تم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ظلم کریں گے؟ یعنی ہم تمہاری باری میں کسی اور بیوی کے ہاتھ قیام کریں گے جو بظاہر تمہاری حق تلفی اور تم پر ظلم ہے۔ پھر یہاں پر ذرا دیکھیے ایک حدیث مبارکہ اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات شب برات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی خاص فرماتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ بنی کلب کے، جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ سرور دو عالم نے اسی کی مثال دی ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات شب برات مغفرت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں نے 2 حدیث مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ پڑھی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اسٹیکرز لگاتے ہیں، میں بیٹا امی عائشہ کا، میں بیٹا امی عائشہ کا، لیجئے بیٹا جی آپ کی امی جان حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ 15ویں رات میں عبادت کرنے کا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، ہماری بات نہ مانیے تو امی جان کی بات مان لیجئے، اور ان کی بات کو جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے اور سماعت کر کے اس بات پر عمل کر لیجئے۔ تو جو مسلمان اس رات عبادت کرتے ہیں
ان کو نہ روکا جائے۔ وہ مسجد میں ہی تو آ رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، وہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ اور مجھے بتائیں ذرا، اوقات مکروہات کے علاوہ کیا کسی وقت میں نماز پڑھنا منع ہے؟ کیا اس کے علاوہ اوقات مکروہات میں تو دعا کرنا بھی منع نہیں ہوتا، استغفار کرنا بھی منع نہیں ہوتا؟ تو آپ لوگ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو روک رہے ہیں عبادات کرنے سے، استغفار کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔